نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بے شک اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو پاکستان میں رہنے والی افراد بھی ایک قوم ہیں۔ قوم اصل میں کہتی ہیں کہ جن افراد کی سوچ فکر اجتماعی فکر ایک جیسی ہو، اگر ان کی اجتماعی سوچ فکر ایک جیسی نہیں ہے تو پھر وہ قوم نہیں بلکہ ایک ہجوم ایک بھیڑ جو بن جاتی ہے۔ تو پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ جو وجود میں آیا تھا، تو نظریہ اصل میں اس سوچ اس فکر اس لائے عمل کو کہتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو نظریہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ، اور اگر اس کو مزید اس کی وضاحت کی جائے تو وہ اسلامی تہذیب و ثقافت ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد عقائد اسلام اور ارکان اسلام ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تمام ارکان اسلام یعنی کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ تو یہی وہ اسلامی تہذیب و ثقافت تھی کہ جس سے مسلمان قوم ہندو قوم سے جدا ہوئی۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کے ہاں کئی خدا ہیں، لیکن اسلامی تہذیب و ثقافت میں ایک ہی خدا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر اس وطن کو جو حاصل کیا گیا، لاکھوں جانوں کے نذرانے جو پیش کیے گئے، آزادی حاصل کی گئی۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کریم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، مثال پیش کی ایک غلام کی کہ وہ غلام جو کسی بھی چیز کا اس کو اختیار نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ شخص کہ جسے ہم اچھا رزق دیتے ہیں اور وہ جیسے چاہے اس رزق کو خرچ کرے، یعنی آقا مالک۔ تو غلام جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف آقا، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا بھی آزادی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حبشہ سے چل کے آئے تھے، تو آپ جو ہے وہ ایک آقا امیہ بن خلف جو تھا، آپ اس کی قید میں تھے، اس کی غلامی میں تھے، وہ آپ پہ ظلم و ستم جو ڈھایا کرتا تھا، آپ کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا اور بھاری پتھر جو ہے وہ سینے پہ رکھ دیتا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو آپ نے امیہ بن خلف سے کہا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم مجھے دے دو، اور تمہیں جو چاہیے تم بتاؤ۔ تو اس نے یہ کہا کہ ایک تو نسطاس رومی غلام مجھے دے دو۔ تو آپ نے نسطاس رومی غلام دے دیا، اور اس کے علاوہ 40 اوقیہ چاندی جو وہ بھی آپ نے دے دی۔ تو پھر قرآن کریم نے آپ کی تعریف بھی کی کہ ان قریب جو ہے وہ جہنم کی آگ سے سب سے متقی شخص بچا لیا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں مال پیش کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف کی گئی، تو آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا بھی آزادی جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو صدقات کے جو مصارف جو ہیں، زکوٰۃ کے جو مصارف، اس میں ایک مصرف یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ زکوٰۃ ان کو بھی دے سکتے ہیں، تاکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ یا مال دے کر اپنے آپ کو غلامی کے زنجیروں سے آزاد کرا سکیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا بھی آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آزادی حاصل کرنے کے لیے جب پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو پھر مسلمانوں نے وہ ہجرت کی، بر صغیر کی وہ ہجرت جو دنیا کے سب سے بڑی ہجرت بن گئی، اور اس میں لاکھوں جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئے۔ تو اس سے پتہ چلا بھی ہجرت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو ہجرت کے بارے میں کیا آیا
کہ ملائکہ جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کر رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، تو ملائکہ کہیں گے قالوا فیما کنتم، تم کہاں تھے، یعنی تم اسلامی احکام کی پیروی اس کی اشاعت کیوں نہ کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے۔ تو پھر ملائکہ کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسعت والی نہیں تھی پس تم وہاں پر ہجرت کرتے؟ تو اس سے بھی پتہ چلا بھی ہجرت کرنا کتنا اہم عمل ہے، جو آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اس کو اپنایا۔ اور یہی وہی عمل تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، تو آپ نے وہاں پر جو ہے رشتہ موخات جو ہو قائم کیا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت مدینہ دین کی اشاعت کے لیے آپ نے فرمائی۔ اور اسی طرح دیکھیں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب آپ مکہ میں تھے آپ نے وہاں پر دیکھا بھی آزادی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے، اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ نہیں دے سکتے، تو انہوں نے پھر مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو راستے میں کفار آ گئے، کفار نے آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ بات جانتی ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، تم میرے راستے میں نہ آؤ گے، میں تیر چلاتا جاؤں گا، اس کے بعد پھر میں تلوار چلانا بھی جانتا ہوں، تو جو بھی اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے، وہ میرے راستے میں آ جائے، تمہیں جو بھی چاہیے تم لے لو۔ تو آپ نے اپنا مال انہیں دے دیا، گھر بار جو بھی آپ کے پاس موجود تھا آپ نے دے دیا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پھر قرآن کریم کی آیت آپ کے شان میں اتری کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے جو اپنی جانوں کو بیچ دیتی ہیں اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو کچھ بھی نہیں لٹایا، آپ نے تو سب کچھ پا لیا۔ تو آپ نے اللہ اس کے رسول کے لیے آپ نے ہجرت فرمائی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا بھی ہجرت کتنا اہم عمل ہے، جو قیام پاکستان کے وقت اس عمل کو جو اپنایا گیا۔ تو اگر ہم آزادی کی نعمت کو نہیں سمجھیں گے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو فروغ نہیں دیں گے تو پھر قیام پاکستان کا مقصد جو تھا اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے شورش کاشمیری کا رسالہ چٹان جو تھا، اس میں انہوں نے ایک انٹرویو ان کا ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ مجھے نہیں لگتا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان زیادہ دیر تک اکٹھے رہ سکتی ہیں۔ تو یہی ہوا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان جدا جدا ہو گئے، پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور آپ نے یہ بات بھی کہی کہ مغربی پاکستان میں اختلافات اور تضادات کا میدان جنگ جو بن جائے گا، اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوگا۔ تو یہی ہوا کہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ قرآن کا جو اصول جو تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس اصول کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہی اصول تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے رشتہ موخات وہاں پر قائم کیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خسارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ انصار نے مہاجرین کی کیسے مدد کی؟ پھر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ پاکستانی سیاست جو ہوگی، سیاسی قیادت میں جو عالمی طاقتیں جو ہوں گی ان کا عمل دخل ہوگا، اور نااہل جو لوگ ہوں گے ان کو اختیار دے دیا جائے گا، نااہل جو ہیں وہ سیاست میں ہوں گے۔ تو یہ بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس اصول کو چھوڑ دیا گیا جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو آج پاکستانی قیادت میں انہی یہود و نصارہ کا عمل دخل ہے، اور نااہل لوگ جو ہیں ان کو اختیار دے دیا گیا۔ اور حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب تم دیکھو کہ اختیار جو ہے وہ نااہل لوگوں کو دے دیا گیا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی
کہ پاکستانی قوم جو ہوگی، نوجوان نسل جو ہوگی، وہ دین سے دور ہو جائے گی۔ تو یہی بات ہوئی کہ آپ ظاہری طور پر ہم تو آزاد ہیں، لیکن باطنی طور پر اپنے طور طریقے اپنانوں میں کفار کے جو ہے وہ غلام ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ بھئی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں، لیکن باطنی طور پر کفار کے غلام بن جائیں تو پھر قیام پاکستان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ جلوہ صبح کا اندوں میں تو ہے جوش و خروش، آنکھ والوں کو وہی رات نظر آتی ہے، چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ تو جب تک ہم اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ نہیں دیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے، قیام پاکستان کے مقصد کو جو ہے پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آزادی کی نعمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام طریقوں کو اپنانا چاہیے جس سے رشتہ مواخات پیدا ہو، تاکہ ملک جو ہے ترقی کر سکے۔ جس طرح سورۃ الحجرات میں بھی آیا کہ عام لوگ جو زندگی بسر کیسے کریں کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے، جاسوسی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے، برا گمان نہ کیا جائے، بہتان نہ لگایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یا لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور قبیلے، شاخیں، ذاتیں جو ہیں یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ تو واسرائے جو تھا اس نے جب یہ بات دیکھی کہ مسلمان قوم جو ہے ان پر حکومت کس طرح کی جائے، تو واسرائے برطانیہ جو تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی ایک تو ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر مشورہ دینے والوں نے بھی اسے مشورہ دیا، ایک تو ہم یہ کرتے ہیں ابھی مسلمان قوم کے اندر جو ہے جہاد کو ختم کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو قرآن سے جو دور کر دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ علماء کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، علماء کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب تک ہم قرآن کو تھامے رکھیں گے اس وقت ہم کامیاب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو خطیب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والا خطیب قرآن اور ایک خاموش خطیب موت ہے، ان کو تھامے رکھا تو تم کامیاب، ان کو چھوڑ دیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو آزادی کا جو 14 اگست کا جو دن ہے، اس میں ہم سب کو یہی عہد کرنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے قیام پاکستان کے مقصد کو جو ہے وہ پورا کر سکتی ہیں۔ ہر شخص کو اس میں جو ہے وہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر طریقے سے جو ہے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔